کہ اپنے رمضان المبارک کے اندر اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے گا، وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ جیسے ہم موبائل کے اندر آج کل چلے جاتے ہیں، موبائل استعمال کرتے کرتے راتوں کا وقت گزر جاتا ہے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، فیس بک یوٹیوب استعمال کرتے کرتے ہم کئی گھنٹوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور پھر موبائل استعمال کرتے کرتے ہم گناہوں کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں کی طرف ڈالتے ہیں اور ہم بد نظری کرتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا جو ڈر اور تقویٰ ہوتا ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے، وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، شیطان ہمیں جکڑ لیتا ہے، شیطان اپنے وسوسوں کے اندر ہمیں گھیر لیتا ہے، ہم نے شیطان کے وسوسوں پر نہیں چلنا، ہم نے شیطان کی چالوں پر نہیں چلنا، ہم نے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو میرے بھائی یہی انسان کی زندگی کی کامیابی ہے، اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی میں انسان کی حیات ہے، اسی میں انسان کی زندگی ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد انسان نادم بھی نہ ہو، اللہ کو بتا دیجئے کوئی پتہ نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ کون آنے والا رمضان پائے، کون پہلے فوت ہو جائے، کون اس کو آ کر اپنی آغوش میں لے لے، کون ہے جو قبر کی کانیا روشنی کے اندر چلا جائے یا اگلا رمضان اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے زندگی کو غنیمت سمجھیے، رمضان کے اندر اللہ کی جتنی عبادت کر سکتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے ہفتے کے اندر تو ہم نماز تراویح پڑھیں، اہتمام کریں، لیکن جیسے ہی ایک ہفتہ گزرے، 10 دن گزرے، جیسے عموماً ماحول بنتا ہے ہماری مساجد کے اندر کہ رمضان کی ابتدائی دنوں کے اندر تو مساجد آباد نظر آتی ہیں، کئی نمازی نظر آتے ہیں، کئی نوجوان نظر آتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں ہم مسجدوں کو خیر آباد کہہ کر اپنے اپنے معاملات میں دوبارہ لگ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، نماز تراویح کو خیر آباد کہہ دیا، روزہ بھی کبھی رکھا کبھی نہ رکھا۔ ایسا نہ کیجیے گا خدا نہ ایسا نہ کیجیے گا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے، ان میں سے ایک زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، جب تک زندگی ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں، جب موت نے آ کر دبوچ لیا اور موت نے آ کر آپ کو پکڑ لیا تب تو آپ اپنے جسم سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنے فرصت والے ایام کو اپنی مصروفیت والے ایام سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو بھائی غنیمت سمجھیے، رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے گا، اور یہ رمضان سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اللہ کے نبی کی وہ ساری تعلیمات جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ان میں سے اکثر و بیشتر باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، نیکی کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کا اہتمام، اور جناب اسی طرح نیکی کی طرف رغبت رکھیے گا، گناہوں کو چھوڑیے گا، اور جو گناہوں کی چیزیں مائل کرنے والی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجیے گا۔ آخر کے اندر ایک اور چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں، موبائل میں ہر انسان استعمال کرتا ہے، لیکن برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ سارا سال فیس بک یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان کے مہینے کے اندر جو تصور کر لیجیے کہ میں نے موبائل صرف فون کال کے لیے استعمال کرنا ہے، صرف کال سننے کے لیے، کال کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگرچہ اچھی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ نیک ہی کیوں نہ ہو، کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ چلو نیکی کی بات ہی سن لو، یوٹیوب اور فیس بک استعمال کرتے ہیں، چلو کسی مولوی کا بیان سن لو، کوئی ابتداء 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ تو مولوی کا بیان سنا جاتا ہے، لیکن پھر شیطان ہمیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے، پھر شیطان کی
اور وسوسوں میں ہم آ کر دوبارہ وہی خرافات، وہی چیزیں جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہیں، ہم دوبارہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے احتیاط کا پہلو یہی ہے، احتیاط اسی بات کو آپ مد نظر رکھیے کہ ہم نے کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ میں اور مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا وقت آپ غیر رمضان کے اندر موبائل کو دیکھتے ہیں پوری ایمانداری سے، اتنا وقت رمضان کے اندر آپ قرآن مجید پڑھنے میں لگا دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت آپ غیر رمضان کے اندر موبائل کو دیکھتے ہیں، آپ ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ کریں نا کہ میں میری ذات روزانہ کتنے گھنٹے موبائل کو دیکھتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر نوجوان جس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے وہ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے موبائل کو روزانہ دیکھتا ہے، اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ ذرا بس کم کر لیجیے، لیکن ہر بندہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے موبائل کو ضرور دیتے ہیں۔ وہ مختلف چیزوں کو اس میں جاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو میں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں، باقی آپ کی اپنی بات ہے، آپ کا مفتی یہ جو بیٹھا ہے یہ اگر آپ کو اجازت دیتا ہے تو قرآن کھولیے۔ میں یہ رائے پیش کر رہا ہوں کہ جتنا وقت آپ موبائل کو دیکھتے ہیں، موبائل کو چھوڑ کر اتنا وقت آپ قرآن کی تلاوت میں لگا دیجئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کم از کم 2 قرآن کو آپ اس رمضان میں اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، رمضان کو قیمتی بنائیے، اپنی بخشش کروائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا